بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخ ساز فیصلہ، جبکہ پی ڈی ایم کی طرف سے تاریخ ساز واردات کی تیاری، میں نہ مانوں کی رٹ اور یہ بیانیہ کس طرح تیار کیا جا رہا ہے، اس فیصلے سے جڑے 2 اہم انکشافات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کس طرح سے پاکستان کا میڈیا اس فیصلے کو سارا دن ڈاؤن پلے کرتا رہا، یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ویورز آپ کو بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک معطل کر دی، اور کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، اور پھر مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، نون لیگ اور لندن میں اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیتے ہوئے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی نے ڈوگر صاحب کے کیس کے اندر یہ معاملہ چیف جسٹس کو ریفر کیا، کیونکہ یہ معاملہ عوامی نوعیت کا تھا، ارجنٹ کیس تھا، لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کریں اور متعلقہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، الیکشن کمیشن، صدر پاکستان، حکومت وقت، ان سب کو بلا کر پوچھا جائے کہ آئین کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ گراؤنڈ تھی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیا۔ لیکن ویورز ہوا کیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اور مظاہر علی نقوی صاحب کو کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ مریم نواز نے بھرے مجمع پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کیا اس جج کی شکل ہے کہ وہ چیف جسٹس بن سکے، یہ توہین عدالت تھی، اور ڈائریکٹ جسٹس اعجاز الاحسن پر حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا۔ یعنی نواز شریف صاحب نے پہلے لوگوں کے ساتھ حملہ کیا، لیکن مریم نواز نے لفظوں کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا۔ پھر مظاہر نقوی صاحب کی ایک آڈیو آ جاتی ہے جو مبینہ آڈیو ہے اور جسے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ دونوں جیسے احباب نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ جتنی اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، وہ اس تنقید سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور زیادہ اپنی جو توہین کی جا رہی ہے یہ زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن 2 جج صاحبان، جن میں جسٹس عطر منیلا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جب ایک معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے تو کیوں کر یہ معاملہ از خود نوٹس اس کا لیا گیا اور ایک بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہاں پہ نہیں رکتی۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو پوری ایک کنٹروورسی تھی بنائی گئی، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے آج اس فیصلے کے نکات رکھ دیتا ہوں جسے جان بوجھ کر دوبارہ کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق کے پی کے گورنر نے آئین سے انحراف کیا اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 57 سیکشن جو ہے آرٹیکل، جس کا حوالہ بار بار الیکشن ایکٹ کا دیا جاتا ہے، اس میں صدر پاکستان کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اختیار کو تسلیم کیا، ریسٹور کیا، اور ایک رٹ اب اس فیصلے کی شکل میں موجود ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے جو کہا اور تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، لیکن فرق صرف اس میں یہ تھا کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جب اسمبلی جس نے تحلیل نہیں کی تو وہ اس کی تاریخ بھی نہیں دے گا۔ گورنر کے پی کے نے تاریخ دینا، یعنی یہ ان کا فرض تھا جو وہ نہیں دے رہے تھے، اس لیے صدر پاکستان عارف علوی آئے اور انہوں نے آئین کو آ کر ریسکیو کیا، نظام کو ریسکیو کیا اور تاریخ دے دی۔ لیکن گورنر پنجاب کا موقف پہلے دن سے یہ رہا کہ جناب اسمبلی میں نے تحلیل نہیں کی، لہٰذا آپ مجھ سے بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میں تاریخ دوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ کیونکہ اسمبلی انہوں نے تحلیل نہیں کی، لہٰذا گورنر کی جگہ صدر پاکستان عارف علوی تاریخ دیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا کہ وہ مشاورت کا آغاز کریں۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا۔ ہنگامی اجلاس کیا ہوگا، ڈیلنگ ٹیکٹکس اور کس طرح جو قانونی نکات ہیں انہیں آپ نے ٹوسٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے جو میٹنگ ہے وہ بلائی گئی ہے۔ ویورز آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ صدر صاحب کا جو رول ہے اسے جسٹیفائی کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور دوسری طرف گورنر کے پی کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، مشاورت کر سکتے تھے، نہیں کی، انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہوں گے، اور صرف انتخابات کی تاریخ اگر کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو وہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई अदालत है जो इन इंतखाबात को मुअत्तल या कैंसिल कर सकती है, तारीख बढ़ा सकती है, लेकिन इसके अलावा किसी किस्म का काम जो है जो आइन के जरिए करवाए गए इन्हें कलअदम करार दे दिया गया। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इसमें खुद नोटिस केस नहीं बनता था, जस्टिस अतर मनिल्ला का ये नोट था। और फिर इसके बाद यहिया अफरीदी साहब ने भी इस फैसले के हवाले से यही कहा कि जनाब ये इनका जो 184 खुद नोटिस जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये नहीं है कि वो इस किस्म का खुद नोटिस ले सकते। अच्छा, इसमें जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दोनों के इख्तलाफी नोट भी जो हैं वो सामने आए, और इन दोनों नोट के अंदर भी यही लिखा गया कि जनाब ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, और जिस तरह से इस्तेमाल किया गया हम इस फैसले के खिलाफ ये नोट जो है वो लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें 3 दिन में फैसला करने के हवाले से कहा गया। मामला बार बार ये उठाया जा रहा है कि जब हाई कोर्ट के अंदर एक केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुन सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी यही कहा कि आपने जो सूबों के इख्तियारात हैं, जो उनकी पावर्स हैं, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है। देखें, ये सूबाई खुद मुख्तारी का मसला नहीं है, यहां पर कोई हुकूमत किसी फैसले के अंदर इंटरवीन नहीं कर रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों में है, तमाम लोगों पर है, तमाम इदारों के ऊपर है। तो लिहाजा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो आइनी हदूद है उसे तजावज़ करके किसी की सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो लिखा उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त नहीं लिखा, क्योंकि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। और व्यूअर्स, इस आर्गूमेंट के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि मामला जब हाई कोर्ट में हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है। नवाज शरीफ साहब का केस है 58(2)B का, और इसका आज हवाला भी पाकिस्तान में बहुत सारे वकला देते हुए नजर आए। अली जफर साहब ने भी ये कहा कि 58(2)B के तहत नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, और फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी दरखास्तें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा थी। और फिर अली जफर साहब ने नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने ये मामला बहुत ही आसान कर दिया कि जब हाई कोर्ट्स के अंदर मामला हो तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और उस वक्त ये कहा गया, ये तारीखी अल्फाज हैं, उस वक्त ये कहा गया क्योंकि असम्बलियां तहलील हो गई और फौरी नोयत का मामला था, इसलिए हम इसे सुनेंगे। यानी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना हुक्म जो है वो सादिर किया, लिहाजा इस पे कोई जवाब मौजूद नहीं है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा वो इस लिहाज से ठीक नहीं था, क्योंकि इसकी बहुत सारी नज़ीरें जो है वो माजी में भी मौजूद हैं, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अली जफर साहब की तरफ से भी दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ये भी कही जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इसे कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं इस हवाले से, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, ये आजम नजीर तारड़ साहब की तरफ से कहा गया। अच्छा, अब इसके पीछे ना सियासी मकासद होते हैं। ये अदालती फैसला था, लेकिन इसे सियासी नैरेटिव में तब्दील किया जा रहा है। अदालती फैसला है 3-2 का, और जो सियासी नैरेटिव है वो है 4-3 का। याद रखें, ये एक कॉमन सेंस की बात है। फवाद चौधरी साहब ने तो सख्त बात कही, मैं इसमें एक लॉजिक आपके सामने रख देता हूं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इन तमाम लोगों को लॉ स्कूल में वापस जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लॉ स्कूल में जाने से पहले इनसे इनके जितने भी मनसब हैं ये वापस लिए जाएं, और फिर इन्हें बताया जाए कि आईन पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है, नज़ीरें क्या मौजूद है। देखें, एक आम सी मिसाल है, कोई भी जज जिसके पास केस लगा हो वो उस केस को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सुनता है, ठीक है। और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन जितने दलाइल उसके सामने आते हैं, जितनी नज़ीरें उसको दी जाती हैं, जितने आर्गूमेंट्स उसके सामने पेश किए जाते हैं, वफाक पेश होगा, जितने इसके अंदर फरीकैन हैं वो अपना मौक़िफ़ उस फाजिल बेंच के सामने पेश करते हैं या उस जज के सामने अपने दलाइल देते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 2 जज साहिबान हैं, जिसमें जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला बेंच से अलग हो गए अपने इख्तलाफी नोट लिखकर। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद जितने दिन समाअत हुई, यानी 3 दिन समाअत होती रही, उन्होंने अपना जो जहन बनाया पहले दिन, वो किस हैसियत से उस फैसले को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जो थोपने की कोशिश कर रही है उसे तस्लीम किया जाए।
آپ نے تو پہلے دن کے علاوہ دوسرا تیسرا چوتھا جو دن تھا جو سماعت ہوئی آپ تو اس سماعت میں بیٹھے ہی نہیں, آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو پھر کس حیثیت سے یہ لوگ ایک جسٹیفیکیشن جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سا کلیہ ہے, اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, آئینی پریسیڈنٹ کوئی میں استعمال نہیں کر رہا. جو دلیلیں یہ دے رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک سمپل سی ایگزامپل رکھ رہا ہوں کہ ایک جج نے کیس سنا ہی نہیں پہلے دن سے, ماں سوائے اس کے کہ بھی ہم تسلیم نہیں کرتے, وہ الگ ہو گیا. این ممکن ہے کہ جب یہ کیس چلتا وہ بینچ میں بیٹھے ہوتے تو ان کا ذہن بدل جاتا. جو نظیریں ان کے سامنے پیش کی گئی, جس طرح عدالت کی معاونت کی گئی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے, وفاق کے وکلاء کی طرف سے, اس کے علاوہ کے پی کے وکیل وہاں پر موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر موجود تھے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان بوجھ کر الگ ہوئے, جان بوجھ کر ایک بیانیہ بنانے کا راستہ ہموار کیا گیا, جان بوجھ کر اٹارنی لا وہ بات کر رہا ہے جو پہلے دن اطہر منیلا نے کی, جسٹس اطہر منیلا نے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے, اور پھر 2 ججز نے اسے انڈورس کیا کہ ایک بیانیہ بن سکے گا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے کہیں گے کہ دیکھیں یہ جناب 4-3 کا ہے. یہ 4-3 کا نہیں ہے. 5 بینچ کے لوگ موجود تھے جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک کیس سنا, اور جو شواہد ان کے سامنے آئے, جو آرگومنٹس پیش کیے گئے, کیسز کا حوالہ دیا گیا, اور جس قسم کی وہاں پر بحث ہوئی, اس کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے. 2 جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ سپریم کورٹ کا نہیں تھا, از خود نوٹس نہیں لے سکتے, اور یہ معاملہ ہم اپنے دونوں ججز جو اس اب بینچ کا حصہ نہیں ہیں ان سے اتفاق کرتے ہیں, اور جان بوجھ کر اس فیصلے کو سیاسی فیصلہ بنانے کی جو ہے ویورز کوشش کی جا رہی ہے, اور 4-3 تک جو ہے وہ بات آ چکی ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹارنی جنرل نے جو کچھ بھی کہا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جس طرح وہ میڈیا کے پر آ کر بولے ہیں, جو اختلافی نوٹ جو لکھا گیا ہے میں اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. اختلافی نوٹ میں جج صاحبان نے کہا کہ یہ نوٹس منظور الہی اور بے نظیر بھٹو کیسز میں طے اصولوں کے خلاف ہے. یہ معاملہ آرٹیکل 184/3 کے اختیار کے استعمال کا فٹ کیس نہیں ہے. چیف جسٹس کا یہ خود نوٹس قابل سماعت نہیں ہے. یہی آئینی معاملات پہلے ہی ہائی کورٹس میں زیر سماعت اور زیر التوا ہیں, اور آرٹیکل 184 کے اختیار کو استعمال کرنے کا کوئی جواز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور فیصلے سے اختلاف کرنے والے جج صاحبان یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ پہلے ہی پٹیشنز کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ڈویژن بینچ میں زیر التوا ہے, اور صوبائی ہائی کورٹس کے آئینی حدود میں از خود مداخلات نہیں کی جا سکتی. پھر یہ بھی لکھا گیا کہ ایسے تمام معاملات کو حل کرنا پارلیمان کا اختیار ہے. ججز کا اختلافی نوٹ یہ بھی لکھا گیا کہ تاخیر نہیں ہے. سپریم کورٹ کی حالیہ کارروائی ہائی کورٹس میں جاری کارروائی میں رکاوٹ کا سبب بنی ہے. ہائی کورٹس کو ان آئینی معاملات پر 3 دنوں میں فیصلے کا حکم دیتے ہیں. ایسے تمام معاملات کو حل کرنا پارلیمان کا اختیار ہے. اگر یہ پارلیمان کا اختیار تھا اور پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال بخوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا, تو پھر آج 90 دن کے اندر انتخابات پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہوئے؟ معاملات حد سے تجاوز کر گئے, آئین پاکستان کو پامال کیا گیا, اور یہ حکومت جس کو آپ نگران حکومت کہتے ہیں اس کی آئینی حیثیت تو ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ اسمبلی نہیں ہے, یہاں پر قانون پاس نہیں کیے جا سکتے. نگران حکومت کا کام انتظامی امور کو دیکھنا ہوتا ہے, قانون سازی نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پارلیمان کا کام ہے تو پارلیمنٹ تو ان سیشن ہے ہی نہیں. یہاں پر پارلیمنٹ سے مراد اسمبلیز ہیں, کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ ہے, تو صوبائی اسمبلیاں تو اس طرح ان سیشن ہے ہی نہیں. ایک نگران حکومت ہے, اس کی کابینہ ہے, اسپیکر کوئی نہیں ہے, تو پھر کس حیثیت سے یہ فیصلہ جو ہے آپ اس کا جو رخ ہے وہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. بینگ دا لا اسٹوڈنٹ ویورز, میں نے آج کچھ لوگوں سے یہ بات بھی کی, اور پھر یہ دلائل جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب 3 دن کے اندر ہائی کورٹس فیصلہ سنائیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آ گیا تو ہائی کورٹس کا آٹومیٹکلی ایک ذہن بن چکا ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ بھئی سپریم کورٹ پاکستان نے تو آلریڈی کہہ دیا کہ 90 دن میں جا کر انتخابات کرواؤ. ہائی کورٹ کے اندر بھی آلریڈی ایک درخواست جو ہے منظور کی گئی, اور 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے بات کہی گئی. اب معاملہ یہ جو بار بار اٹھا رہے ہیں ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی تشریح جو ہے وہ وہاں بھی ہو سکتی ہے, ہائی کورٹس کے اندر بھی تشریح بالکل ہوگی. اگر آپ جا کر عدالت کو کہیں کہ ہمیں سمجھا دیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو تو سمجھ میں آ گیا, لیکن حکومت وقت کو جان بوجھ کر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بار پھر کوشش کی جائے گی.
اس کو ڈیلے کرنے کی اور کچھ بہانے بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ دیکھیں گا کہ اس حوالے سے ایک پلاننگ بھی سامنے آئے گی، جس کا آگے چل کر میں آپ کو ذکر آپ کے سامنے ضرور ہم رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لندن کے اندر کس قسم کی جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے اور مریم نواز اس وقت کیا کہہ رہی ہیں۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں چیف جسٹس جو وزیر قانون وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے 2 ججز کے نوٹ کو فیصلہ جان کر ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا۔ آج 5 رکنی بینچ کے 3 ججز نے زمینی حقائق دے کر 9 اپریل سے آگے لے جانے پر مشاورت کا کہا۔ دونوں ہائی کورٹس میں درخواستیں ابھی تک زیر سماعت ہیں، فیصلے کی تشریح وہاں بھی ہو سکتی ہے، جو آئینی اور قانونی بات ہے وہی ہونی چاہیے، اس فیصلے میں نظر ثانی والی بات نہیں ہے، فیصلہ واضح ہو تو نظر ثانی والی بات نہیں ہوتی، اگر کسی کو اختلاف ہو تو جا کر تشریح آپ کروا سکتے ہیں۔ 4 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا، یہ 7 میں سے 3 ججز کا فیصلہ ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ 5 ججز، جس کی میں نے آپ کو ایک بڑی سادہ سی اگزامپل دے دی کہ جج صاحبان نے یہ کیس نہیں سنا اور جن ججز کا وہ حوالہ دیا جا رہا ہے، اگر وہ پہلے دن سے آخری دن تک موجود ہوتے اور وہ فیصلہ سنا دیتے تو پھر حالات ڈیفرنٹ تھے۔ اور پھر ویورز یہ بھی یاد رکھیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس بینچ کا حصہ نہیں رہے اور جسٹس مظاہر نقوی بھی بینچ کا حصہ نہیں رہے۔ اگر 2 جج صاحبان کے اگر آپ اس فیصلے کو جو کہ بالکل غلط ہے، جس کو ایون کہ ایزیوم کرنا بھی، اگر ہم ایزیوم کر بھی لیں کہ ہم شامل کر لیتے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، تو پھر آپ جس طرح 6 اور 7ویں جج کو مان رہے ہیں، ان کے فیصلے کو مان رہے ہیں اور شامل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی اس بینچ میں شامل کرنا چاہیے۔ پھر تو یہ فیصلہ جو ہے وہ 5-4 کا ہو جائے گا۔ پھر بھی ملک کے اندر آپ کو انتخابات جو ہے کروانے ہیں۔ دیکھیں، وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کسی نہ کسی نقطے کو بنیاد بنا کر ڈیلینگ ٹیکٹکس، اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں ویورز اس وقت پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور شہباز شریف صاحب نے ادھر سے ایک میٹنگ بلا لی ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے لندن کو باقاعدہ انٹیمیٹ کیا گیا اور پھر ساتھ ہی یہ پوچھ لیا گیا ہے کہ جناب ہمارے کیسز کا کیا بنا اور ہمیں کتنا وقت درکار ہے نواز شریف صاحب کو کہ وہ اپنی جو من پسند، جو ان کا جو دل کرتا ہے، جس قسم کے وہ فیصلے خود چاہتے ہیں ان کو اس طرح کے فیصلے مل سکیں، تو اس پہ وقت کتنا لگے گا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں اگر کسی کو قربان بھی کرنا ہے کر دو، لیکن فیصلے جو ہیں ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد مزید کوئی ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے، کچھ ایسے نکات نکالنے چاہیے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر ہم الیکشن کو پاکستان میں نہ ہونے دیں۔ اچھا، مریم نواز نے نواز شریف صاحب کو، پرویز رشید صاحب ہیں اس کے اندر، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور مریم اورنگزیب، اب وہ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک دم سے ایکٹیو ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں ٹاک شوز کے اندر مریم نواز اینڈ کمپنی اس فیصلے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور فیصلے کو جان بوجھ کر کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مریم نواز کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں، اور مریم نواز کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ سکھر کے اندر ایک سیشن جج ہیں اور وہاں پر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر باقاعدہ نوٹسز ہو گئے ہیں اور انہیں 10 مارچ کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا کہ عدلیہ کی جس طرح سے بے توقیری کی جا رہی ہے اس پر ان سے جواب مانگا جائے، اور اب مریم نواز کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پیش ہونے سے پہلے کس قسم کی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے مریم نواز کو کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار نہ کی اور پاکستان کی عدالتوں پر جس طرح سے آپ چڑھائی کر رہی ہیں، عین ممکن ہے کہ کوئی جج آپ کو بلا کر آپ پر توہین عدالت کی کارروائی کرے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو لہٰذا آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور یہ جو تابڑ توڑ حملے جو کیے جا رہے ہیں اس کا جواز جو ہے نہیں بنتا۔ اچھا، اب خان صاحب نے باقاعدہ جب یہ فیصلہ آیا تو اپنے پیغام کے اندر ایک تو پاکستان کی سپریم کورٹ کو ایک تو مبارکباد دی، ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور پھر جیل بھرو تحریک کو معطل کر دیا ہے اور انسٹرکشن جاری کر دی ہیں پاکستان میں کہ آپ جا کر اپنے حلقوں میں باقاعدہ انتخابی جو مہم ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین کا تحفظ سپریم کورٹ پاکستان کا فرض ہے، معزز ججز نے فرض بڑی بہادری کے ساتھ نبھایا، انتخابی مہم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کو بتا دوں کہ اب
لوگوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ بھی کروائی جائیں گی، اور جو لوگ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، جتنی بھی قیادت تھی، اب آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے یہ باہر آ جائیں گے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کی گرفتاری ہم کر سکیں، اور گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور عدالتوں پر حملے کے کیس میں گرفتاری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو معاملہ تھا نا کہ گاڑی اندر جانی تھی، لوگوں کا ایک سمندر باہر موجود تھا، اور آپ جب عدالت میں داخل ہو رہے ہیں تو کرسیاں بھی ٹوٹی ہوں گی، دروازے بھی ٹوٹ گئے، چونکہ لوگوں کا ایک پریشر تھا، ایک بڑا مجمع تھا، جو کمزور دروازہ ہے اسے جو برداشت نہیں کر سکا وزن کو، اور وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کیا، ساہیوال میں یہ موجود تھے جب یہ کارروائی کی گئی، اب تک 150 لوگوں کو نامزد جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، 25 کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طرح آپ عمران خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا، عمران خان کے خلاف اگر کیسز تھے نا، یا اس نے کرپشن کی، یا وہ پاکستان کا وہ لیڈر تھا جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہا ہے، تو آپ خان صاحب کے خلاف کیسز کرپشن کے نکال کر کیوں نہیں لے کر جاتے، انہیں منطقی انجام تک پہنچا دیں؟ آپ کیوں منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہے؟ آفتاب سلطان صاحب اپنے عہدے سے الگ اس لیے ہوئے تھے کہ ان پر پریشر یہ تھا کہ ان کو پکڑو، وہی آگے سے کہتے تھے کہ سر ہمارے پاس تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو عدالتیں تو اس کو کلین چٹ دے دیں گی، اور پھر گندا کون ہوگا؟ گندا ہونا تھا چیئرمین نیب نے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز موجود نہیں ہیں، ان کو رہ سہ کر جو ملتی ہے وہ ایک گھڑی ملتی ہے، جس کے بارے میں بھی لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس نے گھڑی چوری کی اور پھر اس کو بیچ دیا، اور دوسری طرف توشہ خانہ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ عدالت میں جمع اس لیے نہیں کرواتے، کروا دی تھی ان کو پبلک اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو جس ملک سے یہ گھڑی آئی تھی اور جس طرح آپ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا، کیا اس ملک سے آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوئے؟ ایک بیانیہ، جھوٹ کا بیانیہ خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بنا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بنا رہے ہیں، اور شرجیل میمن جن کے بوتل میں شہد جو ہے وہ برآمد ہوا تھا، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ مجھے تو خیر حیرت بھی ہوئی، نواز شریف صاحب کے لیے سزائیں اور عمران خان کے لیے جزائیں، انصاف کا خون ہے۔ دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب، یاد رکھیں نواز شریف کا نام پاناما میں ان کے بچوں کے ساتھ آیا، جائیدادیں بنائی گئی، عمران خان کا انٹرنیشنل کسی بھی جو انکشافات ہوئے وہاں پہ عمران خان کا نام موجود نہیں ہے۔ آج تک آپ کا قائد جو ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے ذرائع کیا تھے وہ کسی کو نہیں دے سکا۔ آپ کے قائد کے دونوں بیٹے جو ہیں ان کا موقف یہ ہمیشہ سے رہا کہ ہم پاکستان کے، ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، ہم تو برٹش سٹیزن ہیں اور ہمارے اوپر وہاں کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ آپ ایسے قائد کی رہنمائی میں سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے نا وہ عوام کی سیاست کر رہا ہے، فرق صرف یہ ہے۔ عمران خان کا کیس نکالے نا کوئی کرپشن کا جس میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہو، شہباز شریف صاحب کے تو کیسز بے تحاشا، کس طرح ان پر پردہ ڈالا گیا، بتائیں قوم کو۔ اور پھر آپ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر جس طرح سے کیسز جو ہے وہ نکال رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ دروازے توڑنے کے مقدمات تو کر سکتے ہیں، دہشت گردی کی دفعات بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے کہ دروازہ توڑ دیا اور عمران خان پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں عوام اس وقت غم و غصے سے بھری ہوئی ہے، اور الیکشن اس ملک کے اندر جب بھی ہوں گے نا، عمران خان کو 3/4 اکثریت سے جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یاد رکھیے گا۔ ہاں، زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن عمران خان اس وقت کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ آن لائن نہ سیاست ہوتی ہے، آن لائن صرف اور صرف جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے بیانیے کو بیٹھ کر بنا سکتے ہیں، پریزنس اپنی شو کر سکتے ہیں، لیکن سیاست عوام کے درمیان ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر نا اگر لوگ، یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی، میں یہ بھی دور کر دیتا ہوں، پاکستان کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا نون لیگ کو فالو کرنے والا کہ مریم اس وقت کی سب سے مقبول لیڈر ہیں یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت آگے لے جائیں گی، وہ واقعی بہت آگے لے جائیں گی، اور اتنا آگے لے جائیں گی جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت مریم نواز جو ہے نا وہ ایک نفرت کا استارہ بن چکی ہے۔ جب
पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं, वो कहती हैं वाह 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 क्या ज़बरदस्त काम किया डॉक्टर साहब आपने, सलाम हो आपकी जहानत के ऊपर और आपकी जादू की छड़ी के ऊपर। और जब हुकूमत प्राइसेस को बढ़ाती है तो वो कहती है कि जनाब ये मेरी हुकूमत नहीं है। तो खुदा का खौफ खाएं, आवाम के साथ खड़े होना सीखें। अगर आप हाउस ऑफ शरीफ और लाहौर लश्कर लेकर पाकिस्तान की आवाम पर हुकूमत करना चाहती हैं तो शायद हुकूमत तो ना कर सकें, हाँ कब्ज़ा ज़रूर कर सकती हैं। लाहौर लश्करों से कब्ज़े होते हैं, आवाम से हुकूमतें बनती हैं, ये फ़र्क है वाज़ेह। वीर जी आज का शो था हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।